اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورت بنی اسرائیل ہے، 17ویں سورت، اور رکوع 5 اور 6 آیات 41 سے لے کر 60 تک ہے آج، یعنی 2 رکوع تقریباً کوئی 19 آیات بنتی ہیں۔ آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج بھی بہت اہم موضوعات ہیں، اور خاص طور پر جو واقعہ معراج ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ منامی ہے یا جسمانی، یہ ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اس میں معراج کا ذکر ہے، اور آج ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ایک آیت آتی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کو دکھانا ہے یہ در حقیقت کفار کے لیے ایک فتنہ آزمائش ہے، اور شجرہ ملعونہ یا شجرۃ الزقوم جس کو کہا جاتا ہے اس کو بھی فرمایا کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے لوگوں کے لیے۔ یعنی یہاں سے استنباط یہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معراج در حقیقت منامی تھی، یعنی خواب کی معراج تھی۔ اس پر بھی ہماری آج بات ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو 5واں رکوع ہے اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں جو نصیحتیں ہیں، جو احکامات ہیں، جو عقائد ہیں، ان کو ہم نے پھیر پھیر کر مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں ہم نے ان کو بیان کیا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں یا آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز، اسلوب اور پیرائے میں توحید کا بھی ذکر کیا اور آخرت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب یہ جو مقام ہمارے سامنے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی کفار و مشرکین کے حوالے سے جو عقیدہ توحید ہے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے آلیہہ، آلیہہ، یعنی الہ معبود کو کہتے ہیں، اور اس کی جو جمع ہے وہ عالیہ ہے، آلیہہ۔ ایک نام ہوتا ہے عالیہ، وہ عالیہ نام ہے، عالی، جیسے جمیل الدین عالی صاحب تھے، یا علی جیسے ہم نام رکھتے ہیں، تو عالی جو ہے اس کی جو مؤنث ہے وہ عالیہ ہے، جیسے عائشہ، فاطمہ، تو عالیہ یہ ہے آلیہہ۔ الہ کا جو لفظ ہے یہ بھی سمجھنے والا لفظ ہے کہ الہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی نحوی اور اس کی جو صرفی بحث ہے اگر میں اس میں جاؤں تو وہ ذرا مشکل ہو جائے گی، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ الہ جو لفظ ہے یعنی معبود جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، ایک تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ وہ ذات کہ جس سے ہم درخواست کرتے ہیں جب ہم مشکل میں موجود ہوں، مشکل میں پھنسے ہوں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں، تو اس وقت ہم جس ذات سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے تو اس کو الہ کہتے ہیں۔ ایک اور معنی اور مفہوم یہ اس کا لیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جو عظمتوں کی مالک ہو، جو شان کی مالک ہو، اس کو بھی ہم الہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا مفہوم ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ ذات کہ جس کے حکم کو اور جس کی اطاعت کو ہم قبول کر لیتے ہیں اس کو بھی الہ کہتے ہیں۔ یہ مختلف اس کے معنی اور مفہوم ہیں، اور جو اللہ جو اسم ہے یہ اسم ذات ہم اس کو کہتے ہیں۔ باقی جتنے بھی
نام ہیں، اسماء ہیں، ان کو اسماء صفات کہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے مختلف خوبیوں کو، پہلوؤں کو جو نام بیان کرتے ہیں ان کو اسماء صفات کہتے ہیں، اور جو صرف ایک نام ہے ذات کا وہ اللہ ہے، یہ کسی سے مشتق نہیں۔ اللہ جو ہے اس کے لیے ہم، اس کی ذات کے لیے ہم اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسم، اور باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں اس کے لیے پھر جو قرآن مجید میں بہت سے اسماء اور صفات کو بیان کیا گیا، 99 تو ہم ویسے ہی ہم نے ایک ہنسا مقرر کر لیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کاؤنٹ لیس ہیں، یعنی اس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا اس کے عدد کا۔ تو یہاں پہ کفار و مشرکین چونکہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے، عبادت کرتے، اور ابھی ہم نے پڑھا پچھلے رکوع میں کہ ملائکہ کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا اور اپنے لیے بیٹے چاہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کو رد کیا اور یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ اس کائنات کا جو الہ ہے نا وہ ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کو بھی رد کر دیا، اور ایک الہ سے زیادہ الہ ہیں اس تصور کو بھی رد کر دیا۔ نہ یہ درست ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے اس کائنات کا، اور نہ یہ بات درست ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اس نظام کو لے کر چل رہی ہے، وہ ایک ہی خدا ہے۔ میں رات ہی ایک کوئی سائنس سے متعلق ایک ویڈیو میں سن رہا تھا، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ ڈی این اے کوڈ ہوتا ہے اس کا۔ میں زیادہ تو سائنس کا چونکہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں تو اتنا مجھے علم نہیں، ممکن ہے آپ لوگ مجھ سے بہتر اس کا علم رکھتے ہوں۔ اور بل گیٹس کے بارے میں بھی یہ بتا رہے تھے کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ بھئی کمپیوٹر جو سا ہے جو ہم چلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پروگرامر ہوتا ہے جو اس پورے نظام کو، پورے کمپیوٹر کو لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو ڈی این اے ہے اس کا کوڈ ہوتا ہے، اور وہ کوڈ جو سا ہے واضح بات ہے کہ پیچھے کوئی بیٹھا خالق ہے، کوئی مالک ہے اور کوئی پروگرامر ہے، اور جو کوئی صناع جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ ہے جو بیٹھا ہے، جو کام کر رہا ہے۔ تو یہ انسان کا وجود، انسان کا جسم اور یہ کائنات جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اور سائنٹیفک جو نالج ہے وہ بھی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات کا جو نظام ہے اس کے پیچھے، اس کمپیوٹر کے پیچھے کوئی پروگرامر، کوئی خالق اور کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جو اس پورے نظام کو چلانے والی ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی عقلاً یہ دلیل دی ہے، جس کو انسانی عقل بھی قبول کرتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، اللہ کے سوا بھی کوئی ہوتا، یا دو ہوتے، تو پھر اس کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ اس کا ذکر آگے جا کر یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے اور خدا ہوتے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پھر عرش کی طرف راستہ ڈھونڈتے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ کوشش کرتے کہ کسی طرح ہم اس خدا پر، عرش والے پر ہم غالب آ جائیں اور اس کائنات کے نظام کو ہم چلائیں، یعنی ان میں ایک مقابلہ ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، یہ پہلی بات ہو گئی۔ اچھا، پھر آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حلیم ہے اور غفور ہے، یعنی اس کے ساتھ تم شرک بھی ٹھہرا رہے ہو اور اس کی جو مخلوق ہے اس کو اس کے برابر بھی لا رہے ہو، لیکن دیکھو کہ تمہارے اس جرم پر، اس گناہ پر تو ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک سخت سزا دی جاتی، یا تم پہ آسمان گر جاتا، زمین پھٹ جاتی، یا تمہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حلیم ہے اور غفور ہے۔ اختیارات کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاست میں، ملک میں، اس زمین پر ہمیشہ قتل و غارت اور خون ریزی کا باعث ہی بنتے ہیں۔ یعنی ایک زمین پر، ایک ملک میں، ایک ریاست میں اگر دو افراد یہ کہیں یا دو ادارے یہ کہیں کہ جی یہ نظام ملک کا ہم چلائیں گے، تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ پھر کیسا فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم کبھی بھی اپنا اختیار دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور دوسرا ہمیں دینے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تمہاری اس غلطی پر، تمہارے اس شرک پر اور گناہ پر میں حلم اختیار کرتا ہوں اور میں تمہیں بخشتا اور معاف کرتا ہوں۔ اب اس سے آگے جو دوسری بات ہے وہ ہے تسبیح کا تصور۔ تسبیح کیا ہے؟ یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب تو ویسے عام طور پر ہم اس کا تیرنا اس کا مطلب کرتے ہیں، یعنی عبادت سے گزرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے گزرنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں تسبیح کا لفظ بھی ہے، تقدیس کا بھی ہے اور تحمید کا بھی ہے، یہ تینوں الفاظ استعمال ہوئے۔ تسبیح سے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، یہ سبحان جیسے ہم کہتے ہیں، تسبیح ہر عیب اور نقص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یہ تسبیح ہو گئی۔ اب جب حمد کے ساتھ، یعنی اللہ پاک جب تسبیح کا ذکر کرتا ہے تو حمد کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور ہر شے کائنات کی اس بات کو بیان کرتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں وہ جمال، وہ حسن اور وہ خوبی اور وہ کمال موجود ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تعریف کی مستحق ہے، حمد کی مستحق ہے۔ اس لیے جہاں پر تسبیح کا ذکر ہوا وہاں پر حمد کا بھی ذکر ساتھ ہوا، اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر تقدیس کا ذکر ہوا تو وہاں پر حمد کا بھی ذکر ہوا۔ اب تسبیح اور تقدیس میں فرق میں آپ کو بتا دوں کہ تسبیح جو ہے اس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عیبوں سے پاک ہے، اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیس کرتے ہیں، ملائکہ تقدیس کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ کی تقدیس کرتی ہے، تو اس تقدیس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو اسماء ہیں، وہ بھی عیوب اور نقائص سے پاک ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور مبرہ ہے اور منزہ ہے۔ اور حمد اس لیے ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عیبوں سے بھی پاک ہے، اور وہ اتنی خوبصورت ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی خوبصورت ہے اور اس کائنات کو اس نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اور انسان کی جو تخلیق ہے یہ بھی عیب اور نقائص سے پاک ہے۔ احسن الخالقین قرآن مجید نے بیان کیا کہ لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں، روپ میں ہم نے انسان کو بنایا ہے، لیکن یہ انسان ہی ہے کہ جو پھر اپنے آپ کو پستی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو پست ترین کر دیتا ہے، اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ہر لحاظ سے، عقل میں، جسم میں، انسان کو اللہ نے خوبصورتی اور حسن اور جمال اللہ نے عطا کیا انسان کو۔ تو اس لیے قرآن مجید میں آپ کئی مقامات پر دیکھیں گے، یہاں پر بھی ہم جب ترجمہ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر بھی تسبیح کا ذکر ہوا، اور تسبیح کے ساتھ حمد کا بھی ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا۔ اچھا، پھر اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر شے، آسمان، سات آسمان، زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، تسبیح، حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی تسبیح کیسی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب اس سے تیسری بات جو ہے وہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 45 سے اگر ہم مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں اور ترجمہ بھی اس کا ہم پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہمیشہ خالی ذہن ہو کر انسان کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، تمسخر سے، مذاق سے اور تنقیص سے، تنقید کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے تنقیص کا، تعییب کا، عیب جوئی کرنا، نقص نکالنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہوتا کہ انسان پہلے سے ہی اپنے لیے ایک رکاوٹ کھڑی کر لیتا ہے۔ انسان میں تلاش اور جستجو ہو حق بات کو حاصل کرنے کی، لوگوں نے قرآن پر بھی اعتراضات کیے ہیں، حدیث پر کیے ہیں، سیرت پر کیے ہیں، اسلام پر اعتراضات کیے ہیں، لیکن ان کا پھر علمی انداز میں جواب بھی دیا گیا۔ اگر اعتراض علمی انداز سے ہو تو اس کا جواب بھی پھر علمی انداز سے دیا جاتا ہے، لیکن جب
تنقیص کا انداز اور تعییب کا انداز ہو، وہ ایسا انسان کسی اور کا نقصان نہیں کرتا، وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ایک حجاب جو ہے، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اے اللہ کے رسول، تو پھر آپ کے اور ان کے درمیان ایک حجاب آ جاتا ہے، مستور پوشیدہ ایک حجاب آ جاتا ہے۔ وہ حجاب کس بات کا ہوتا ہے؟ وہ یہی حجاب ہے کہ یہ لوگ پہلے سے ہی اس بات کا ارادہ کر کے آئے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو حق بات کو قبول ہی نہیں کرنا، ہم نے تو تمسخر کرنا ہے، ہم نے تو مذاق اڑانا ہے، اور ہم نے استہزاء کرنا ہے۔ اس نیت اور اس ارادے سے یہ لوگ آتے ہیں، اور اس لیے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن نے بیان کر دیا کہ ان کے دلوں پہ پردہ ہے، ان کے کانوں میں رکاوٹ ہے، بوجھ ہے، اور جب آپ ان پر قرآن پڑھتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، تو یہ نفرت کے ساتھ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید یا کوئی بھی ہدایت کی بات ہے جو قرآن مجید میں نقل ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا کوئی بھی ایسی بات ہے کہ جس کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اس جستجو اور اس تلاش اور اس سوچ کے ساتھ ہم بیٹھیں کہ ہم نے ان سے سیکھنا ہے یا ہم نے کسی بات کو سمجھنا ہے۔ اگر انسان کی یہ نیت ہو تو پھر بہت سی باتیں انسان کو سمجھ آتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کسی محفل اور مجلس میں اگر انسان اس نیت سے بیٹھا ہو کہ میں نے صرف نقائص اور عیوب نکالنے ہیں اور میں نے صرف اور تنقیص کرنی ہے، آپ دیکھیے وہ 4 گھنٹے بھی بیٹھا رہے گا، اس نے کچھ نہیں سیکھنا۔ لیکن اگر ایک شخص تلاش اور جستجو کے لیے بیٹھتا ہے، بے شک اس کے سوالات ہوں، اس کے اعتراضات ہوں، بے شک وہ نقد کرے، تنقید کرے، لیکن اس کی نیت ہو کچھ سیکھنے کی، تو آپ دیکھیں گے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے گا۔ تو قرآن مجید نے یہ ہمیں بات بتا دی، اور یہ آپ کے لیے میرے لیے بھی سبق ہے کہ ہم قرآن مجید سے پوچھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جاتا تو وہ بھی ہم قرآن سے پوچھا کرتے تھے، تلاش کرتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حقیر سے حقیر بات بھی قرآن سے پوچھتے، اور بڑی سے بڑی بات بھی ہم قرآن سے پوچھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا، علماء کا، فقہا کا بھی یہی طریقہ رہا، صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ قرآن سے تمسک، جسے تمسک بالقرآن کہتے ہیں، قرآن پاک سے جڑ جانا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم اور ایک فقیہ ہی یہ کام کرے، بلکہ ایک عام آدمی، آپ مجھ جیسا جو بھی ہے، قرآن سے اگر جڑ جاتا ہے، قرآن کو اپنا وظیفہ حیات بناتا ہے، اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، تو بڑی باتیں انسان کو خود سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا جو نقطہ ہے، جو تیسری بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو خالی الذہن ہو کر پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ اور چوتھا نقطہ، یہ بات بھی کفار و مشرکین کے ہاں، بلکہ آج بھی اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ موت کے بعد اٹھنا ہے، بعث بعد الموت ہے، انسان نے اٹھنا ہے۔ اب جو کفار و مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوتا تھا، یا ایسے لوگ کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، ان کا یہی سوال ہوتا تھا کہ جی ہم جب مٹی ہو جائیں گے یا ہم بکھر جائیں گے، چورا بن جائیں گے، تو کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ تم تو مٹی کی بات کرتے ہو، یا تم چورا ہو جانے کی، بکھر جانے کی، منتشر ہو جانے کی بات کرتے ہو۔ اگر تم پتھر بن جاؤ، یا پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ، یا اس سے بھی کوئی مشکل شے، کوئی بڑی شے بن جاؤ، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا۔ اب ان کی طرف سے یہ حیرانی کا انداز کہہ لیجئے یا استہزاء کا انداز کہہ لیجئے کہ وہ کہتے کہ جی کون ہمیں اٹھائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الذی فطرکم اول مرہ، وہ ذات تمہیں اٹھائے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ اٹھایا تھا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا کہ پہلے تو عناصر موجود نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اٹھا لیا، لیکن اب تو انسان کے عناصر موجود ہیں۔ اب اٹھانا تو آسان ہے بنسبت اس کے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو فاترہ کا لفظ استعمال کیا نا، فاترہ کہتے اسی تخلیق کو ہیں کہ جس میں مٹیریل موجود نہیں ہوتا، پھر چیز کو تخلیق کر لیا جاتا ہے۔ آج کا انسان کسی چیز کو بنائے گا، واضح بات ہے اس کے پاس مٹیریل ہوگا تو بنائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جہاں پہ خالق ہے وہاں پہ فاطر بھی ہے۔ خالق یعنی کریٹر، مٹیریل موجود ہے، چیز کو تخلیق کر دیا، بنا دیا، تو وہ خالق ہو گیا۔ لیکن ہم خالق کا لفظ عموم کے ساتھ بھی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم خالق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو فاترہ لفظ ہے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو تخلیق کرنے والا، بنانے والا،
یہ جو تخلیق ہے یہ در حقیقت بغیر مٹیریل کے بنائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا الذی فاطرکم اول مرہ، وہ خدا کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا نا، یہاں پر یہ بتا دیا کہ بغیر مٹیریل کے تمہیں پہلے بنایا تھا۔ جو خدا پہلی دفعہ تمہیں بنا سکتا ہے تو فرمایا کہ وہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اب تک ہم نے جتنی صورتوں کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے پڑھا ہے، قرآن مجید میں جو موضوع چلتا ہے زیادہ وہ توحید کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی شک اور شبہ نہیں رہنے دیا اس مسئلے میں، کوئی پردہ نہیں رہنے دیا۔ توحید کے مسئلے کو، آخرت کے مسئلے کو، نبوت کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب اس سے آگے جو 5واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین تحقیر کرتے تھے اور استہزاء کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ یہ فقط تم پہلے لوگ نہیں ہو، پہلے افراد نہیں ہو، پہلی قوم نہیں ہو کہ جو استہزاء کرتی ہے پیغمبر کا یا مسلمانوں کا یا مومنین کا یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا، دین کا۔ یہ تم پہلی نہیں، تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان پر آیات کو بھیجتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اس کے بعد کوئی عذاب نہیں آنا، کوئی تکلیف نہیں آنی، کوئی نتیجہ نہیں آنا اس کے انکار کرنے کا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد نتیجہ اترا، عذاب آیا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو ہم جب مطالعہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھتے رہیں گے قرآن مجید کو، تو قرآن مجید کے مختلف مقامات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کفار و مشرکین کو مختلف انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگاہ کیا، رسول اللہ نے انذار کیا، ان کو بتایا کہ دیکھو اب تمہیں یہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہوا، یہ در حقیقت ایک انتباہ تھی، ایک خبردار کرنا تھا کفار کو بھی، مشرکین کو بھی، قوم یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، کہ دیکھو اب تم سے جو تولیت ہے بیت المقدس کی اور ادھر سے کعبہ کی، یہ تولیت اب تم سے چھینی جا رہی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اب یہ اللہ کے رسول اور ان کے جو ماننے والے ان کے پاس اس کی سرپرستی آ جائے گی۔ اب یہ آہستہ آہستہ اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ قرآن نے کہا نا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ جو زوال آتا ہے یا قوت چھینی جاتی، یکدم نہیں چھینی جاتی، یہ آہستہ آہستہ چھینی جاتی۔ جس طرح آپ دیکھیے کہ کبھی سیلاب آتا ہے یا دریا کو آپ دیکھیے کہ جب وہ اس میں طغیانی آتی ہے، آپ دیکھیے وہ آہستہ آہستہ کناروں کو توڑتا ہے۔ قوموں پر زوال اسی طرح آتا ہے کہ ایک طرف سے پہلے ایک پہلو زوال پذیر ہوتا ہے، پھر دوسرا ادارہ زوال پذیر ہوتا ہے، پھر کوئی اور خرابی قوم میں آ جاتی، پھر کوئی اور قوم میں کوئی خرابی آ جاتی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح تنبیہ فرمائی کفار و مشرکین کو اور یہود و نصارہ کو کہ ادھر سے بنی اسرائیل جو سورت پہلی آیت ہے اس میں بتا دیا کہ اب تمہارا اقتدار تم سے چھینا جا رہا ہے یا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ پہلے تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا، یعنی مسلمانوں نے کعبہ شریف کو اپنا قبلہ بنایا، اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ پھر اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اس سے پہلے ہوا، یہ اس کی تولیت بھی مسلمانوں کے سپرد کرنے کا اشارہ ہوا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کا بھی یہ آہستہ آہستہ ان سے یہ اقتدار چھین لیا گیا۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کفار و مشرکین کے جو سربراہ تھے، جو ان کے لیڈر تھے، رہنما تھے، وہ اسی سرکشی میں اور اسی بغاوت میں، استہزاء میں، تمسخر میں رہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم سے کوئی یہ چیز سب کچھ ہم سے چھین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا۔ لیکن قرآن کے مختلف مقامات کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن پاک نے اشارہ یہی کیا کہ آہستہ آہستہ جو زمین کا کنارہ ہے وہ کھسک رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے، تم پر زمین تنگ ہو رہی ہے۔ یہاں پر 5ویں جو بات ہے وہ یہاں پہ بیان کر دی گئی، اور بڑی اہم بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں سے یہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ آسن کریں، وہ خوبصورت کریں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں، یعنی جنت اور جہنم کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اگر وہ اللہ چاہے تو تم پر رحم کر دے، اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔
یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، لگتا ایسے ہے کہ جب کفار و مشرکین مسلمانوں کو ستاتے ہوں گے، تنگ کرتے ہوں گے، تو مسلمانوں کے منہ سے شاید یہ الفاظ نکلتے ہوں کہ تم تو جاؤ گئی جہنم میں، تم تو ہوئی دوزخی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو اس بات کی یہ تلقین فرمائی کہ اگر وہ چاہے تو اللہ تم پر رحم کر دے، چاہے تو وہ تمہیں عذاب دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، آپ ان پر وکیل نہیں ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کو بھی ایک لحاظ سے تعلیم دے دی گئی، یعنی جنت اور جہنم کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ یعنی تم دنیا میں رہ کر کسی کو نہ جنتی قرار دو، نہ کسی کو جہنمی قرار دو، یہ تمہارے حق، تمہارے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، تمہیں اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر میں اس کو مزید واضح کر دوں گا۔ اور اس سے آگے آیت نمبر 58 جو ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کفار کا جو مطالبہ ہے عذاب کا، اس کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ یعنی یہ بتایا، پہلے بھی ہم سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں یہ پڑھ کر ہم آئے ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، قریہ کا ذکر کیا، اور قریہ سے مراد بڑے شہر ہوتے ہیں یا بڑی بستیاں، خوبصورت بستیاں کہ جہاں پر آسودہ حال لوگ رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ بنی اسرائیل میں پہلی سی بات کو بیان کیا کہ آسودہ حال لوگ بگڑتے ہیں، پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے، یعنی زوال آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کفار کا مطالبہ تھا عذاب کا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب آخری بات وہ واقعہ معراج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شجرہ ملعونہ کا بھی ذکر کر دیا۔ قرآن مجید میں ایک شجرہ، جس کو قرآن نے کہا شجرہ مبارکہ اور طیبہ کہا، اور شجر خبیثہ بھی ہے، اور اسی طرح یہاں پر شجرہ ملعونہ یا زقوم کا جو درخت ہوتا ہے، تھور کا جس کو درخت کہتے ہیں، کہ جس میں کانٹے ہیں، بد مزہ ہے، یعنی زہر ہے اس میں، اور یہ ہمارے ملکوں میں بھی موجود ہے یہ درخت۔ تو یہ یعنی ایک ناپسندیدہ درخت ہے۔ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کی بات کی کہ فرمایا کہ یہ وہ مبارک اور وہ طیب درخت ہے کہ اس کی جو شاخیں، اس کی جو جڑیں ہیں یہ زمین میں ہیں، اور اس کی شاخیں جو ان سے ہیں وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ ایمان سے تشبیہ دی ہے۔ اور کفر جو ان سا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں ہے، اور اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہے، اس میں کوئی استحکام نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ ان دونوں کو قرآن نے فتنہ کہا، وہ میں جب ترجمہ کروں گا تو اس کی وضاحت کر دوں گا۔ لیکن یہ جو شجرہ ملعونہ ہے، یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جہنم میں ہوگا۔ اب کفار و مشرکین بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کرتے اس بات سے، انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھئی یہ کیسا درخت ہے جو جہنم میں ہوگا۔ ایک طرف اللہ پاک فرماتا ہے وہاں پر آگ ہوگی، دوسری طرف اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس آگ میں درخت ہوگا۔ بھلا درخت لکڑی کا ہو تو وہ کیسے آگ میں رہ سکتا ہے؟ یہ ان کی طرف سے مذاق تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں جو واقعات ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک واقعہ معراج اور دوسرا شجرہ ملعونہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ان سے لوگوں کے لیے فتنہ بن گئے، آزمائش بن گئے۔ اب یہ جو شجرہ ملعونہ ہے، میں چاہوں گا کہ میں قرآن مجید سے ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ ہے سورۃ الصافات، قرآن مجید کی 71 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر 62 ہے، 62۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہمان نوازی کی بات کی ہے۔ ایک طرف مہمان نوازی ہے جنتیوں کی، ایک طرف مہمان نوازی ہے جہنمیوں کی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر مہمان نوازی ہے یا تھور کا درخت؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، کہ بے شک ہم نے اس شجرۃ الزقوم کو، تھور کے درخت کو ہم نے فتنہ بنایا ظالموں کے لیے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ظالم کا لفظ اللہ پاک نے ان کے لیے استعمال فرمایا کہ ہم نے بنایا اس کو، شجرۃ الزقوم کو ہم نے فتنہ بنایا ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ بے شک یہ وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ جہنم میں ہے، یعنی جو جہنم میں اگتا ہے۔ طلعوہا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کی جو طلعن ہے، اس کے جو خوشہ ہے،
وہ ایسے ہے جیسے شیطان کا سر، یعنی شیطان کے سر سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمارے ذہن میں ایک شیطان کا تصور ہے، جیسے کہانیوں میں ہم نے پڑھا دیکھا، پرانے واقعات میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا جو خوشہ ہے، اس کے جو شاخیں ہیں یا اس کا جو پھل ہے، فرمایا وہ ایسے جیسے شیطان کا سر، یعنی خوف دلایا اس سے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، تو وہ اس سے کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور پھر اس کے ساتھ اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ سورۃ الغاشیہ 30ویں پارے میں ہے، اس کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی کافی کچھ اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ قرآن مجید نے بیان کہ یہ تھور کا درخت ہے، ثم ان لہم علیہا لشوب من حمیم، اور پھر اس کے اوپر ان کے لیے کھولتا ہوا پانی بھی وہاں پر ہوگا، ثم ان مرجعہم الی الجحیم، اور پھر ان کو لوٹا کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ یعنی یہ مہمان نوازی میں پہلے تو شجرۃ الزقوم ہے، جیسے جنت میں مہمان نوازی ہوگی، اور اسی طرح جہنم میں جو مہمان نوازی ہوگی، ابھی جہنم کی یعنی ایک درجے میں موجود ہیں یہ، لیکن پھر ان کو جہنم جہیم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا، اس لیے کہ جس طرح جنت کے درجے ہیں اور اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ احد کے موقع پر ایک خاتون آپ آئیں، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا شہید ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اگر میرے بیٹے کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوا، یعنی وہ جنت میں نہیں گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو وہ کہنے لگی کہ پھر میں اس پہ روں گی، یعنی بین کروں گی، آہوزاری کروں گی۔ اگر میرے بیٹے کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا ہے، وہ جنت کا حقدار ٹھہرا ہے، وہ شہید ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا، تو فرمایا پھر میں اس پر خوشی کا اظہار کروں گی، یعنی میں پھر صبر کروں گی، میں روں گی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو الفاظ استعمال فرمائے تھے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں بھی کئی جنتیں ہیں، جنت میں بھی کئی جنتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو سب سے جو اعلیٰ جنت ہے وہ عطا کی ہے۔ تو اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی قرآن پاک نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ سب سے نچلے درجہ جو جہنم کا ہوگا اس میں منافق ہوگا، اور شہید جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے میں، جیسے حدیث میں بیان کیا گیا۔ تو یہاں پر جو جہیم کا لفظ استعمال ہوا، یہ گویا کہ اشارہ آگ کی طرف ہے، یعنی یہ کسی اور درجے میں، پہلے جیسے مہمان نوازی میں کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کھانے پہ لوگ آ جاتے ہیں، یہاں پر وہی انداز بیان کیا گیا۔ عرب میں بھی یہی طریقہ تھا، آج بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے کچھ مشروب پیش کر دیا جاتا ہے، کوئی اور چیز کھانے کے لیے پیش کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اصل میں کھانا سامنے آتا ہے یا رکھا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی انداز اختیار کیا گیا کہ سب سے پہلے تو ان کو تھور کا درخت جو سا ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ اب یہ تھور کا درخت جو سا یہ جہنم میں ہے، آگ میں ہے۔ اب ان کی طرف سے یہ اعتراض تھا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کر سکتی ہے وہ ذات۔ اب یہاں پر ہم نکات تو ختم ہو جاتے ہیں، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو بہت سے مسائل ترجمے میں واضح ہو جائیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور جبکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو نفرت ہے یہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے اگر اس رب کے ساتھ معبود ہوتے، کما یقولون جیسے یہ کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر یہ ضرور عرش والے کی طرف راستہ ڈھونڈتے، عرش والے کی طرف، عرش کے مالک کی طرف یہ راستہ تلاش کرتے، یعنی مقصد یہ ہے کہ پھر یہ غلبہ اور قبضہ کرنے کی کوشش کرتے۔
سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، اور فرما دیا کہ اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں، اور بہت ہی بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی کی تسبیح کرتے ہیں سات آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں موجود ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مگر وہ اس کی تسبیح کرتی ہے تعریف کے ساتھ، تسبیح اس کی تعریف حمد کے ساتھ کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اس کائنات کی جو مخلوق ہے اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن چھلانگ اتنی بڑی لگاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے مقابل دوسروں کو معبود بھی بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں ان میں ان کو شریک بھی ٹھہرا لیتا ہے۔ لیکن انسان کی عاجزی کا یہ عالم ہے، عجز کا، اور انسان کے بے اختیار ہونے کا اور بے بس ہونے کا، کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خدا کی مخلوق اللہ کی تسبیح کیسے کرتی ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحمل والا، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین، ہم کر دیتے ہیں تیرے آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ کیا کر دیتے ہیں؟ حجاب مستورہ، ایک حجاب جو چھپا ہوا ہے، مستور ہے، پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ ان آیات کو سورۃ البقرہ کی جو آغاز کی آیات ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس کی روشنی میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل آغاز میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہم نے، ان یفقہوہ، کہ وہ اسے نہیں سمجھتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو قرآن میں اپنے اکیلے صرف رب کا ذکر کرتا ہے تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پھر پیٹھیں پھیر کر نفرت میں یہ پھر چلے جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اسے جو یہ سنتے ہیں، اذ يستمعون الیک، جب یہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کیا سنتے ہیں ہمیں پتہ ہے، یعنی کان تو آپ کی طرف لگائے ہوتے ہیں لیکن سن کچھ اور رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ حق بات کو قبول کریں، ہدایت کو قبول کریں، یہ کان لگا کر اس لیے سن رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور پھر یہ خفیہ طور پر مشورے بھی کرتے ہیں۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ ظالم کیا کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک ایسے مرد کی کہ جو جادو کیا ہوا ہے، یعنی یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں، رسول اللہ کی طرف کان لگا کر باتوں کو سن لیتے ہیں اور پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ استہزاء اور مذاق ہو اور پھر مسلمانوں کو اسلام سے پھیرا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید میں بیان ہے کہ بہت سی باتیں انہوں نے کی، جھوٹے لوگوں کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص پر بہت سی تہمتیں لگا دیتے ہیں، ان کو خود ہی نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کون سا الزام لگانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ مسحور کہا، یہاں پر تو مسحور ہے نا، کہیں پر ساحر بھی کہا کہ جادوگر، کہیں پر مفتر کہا، یعنی آپ افطرا باندھنے والے، جھوٹ باندھنے والے، نعوذ باللہ، کہیں پر مجنون کا لفظ بھی استعمال کیا۔ یعنی الزام لگانے والا جو ہے، اگر الزام میں حقیقت ہو تو وہ ایک الزام پہ قائم رہے نا، اس کو تو خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کہنا کیا ہے، تو یہی جھوٹا ہونے کے لیے بات ہی کافی ہوتی ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ لوگ باتیں بناتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، اور یہ لوگ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب یہ حق کا راستہ نہیں پا سکتے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے یا ہم چورا چورا ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، تو کیا پھر ہمیں نئی
تخلیق میں اٹھایا جائے گا، نئی پیدائش کے لیے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں بڑی ہی مخلوق تم سمجھتے ہو کہ وہ بہت مشکل ہے اس کو تخلیق کرنا، بنانا، بے شک تم وہی کیوں نہ بن جاؤ مرنے کے بعد۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون اٹھائے گا، یعنی یہ انداز استہزاء کا بھی ہے اور تعجب کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون اٹھائے گا ہمیں اس وقت۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہ ذات تمہیں اٹھائے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ اٹھایا تھا، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو پھر یہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور پھر کہتے ہیں کب ہوگا یہ، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، تو آپ کہہ دیجئے کہ ممکن ہے کہ وہ قریب ہو۔ یہ جو انغاد لفظ ہے فَسَيُنْغِضُونَ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے سر نیچے کی طرف ہلانا یا نیچے سے اوپر کی طرف، یہ استہزاء کا بھی، مذاق کا بھی انداز ہوتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ تعجب کا بھی انداز ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اس طرح اپنے سروں کو ہلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کب ہوگا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ممکن ہے کہ یہ قریب ہو۔ اب بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہمیں وقت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے یقینی طور پہ ہونا ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر انسان کی موت ہے، کس انسان کو پتہ ہے کہ اس نے، قرآن نے جیسے بیان کیا کہ انسان کو نہیں پتہ کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، اور بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اس نے کس جگہ پہ مرنا ہے، کس زمین پر مرنا ہے، نہیں پتہ انسان کو۔ تو انسان کے علم میں موت کا وقت نہیں ہے اپنی، تو کیا وہ موت کا انکار کر دے گا کہ جی میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے وقت کا پتہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح قیامت کا معاملہ ہے، اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا، لیکن قیامت نے آنا ہے۔ تو یہاں پر یہ وہی سوال ان کا ہے کہ یہ کب ہوگا، یہ واقعہ، یہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا آپ کہہ دیجیے عسیٰ ان یکون قریبا، کہ شاید قریب ہو۔ یوم یدعوکم، اور یہ وہ دن ہے کہ جب وہ تمہیں بلائے گا نا، فتستجیبون بحمدہ، تو پھر تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے، فرما برداری کرو گے، بھاگتے ہوئے آؤ گے پھر اس کی طرف۔ فتستجیبون بحمدہ، اب اس میں دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں، یعنی مسلمان بھی اور کافر بھی، انکار کرنے والے بھی، دونوں شامل ہیں اس میں۔ مسلم اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کی حمد کرتا رہا، اس کے لیے تو اس وقت بولنا آسان ہے، دنیا میں اس نے اللہ کی حمد کی، تعریف کی، تسبیح کی، اس کی عبادت کی۔ لیکن کافروں کے اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جبلت میں تو رکھا تھا نا اپنا عرفان، اپنی معرفت، اپنی پہچان تو تھی، اور تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے اب وہ اپنی جبلت کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ خیال کریں گے کہ وہ تو بہت ہی تھوڑا ہی وقت رہے۔ اب یہ دونوں حوالوں سے ہے، ایک تو ہے دنیا کی زندگی یعنی قیامت کے دن سورۃ المومنون کو ہم اگر پڑھیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ تھوڑا سا ہی وقت ہم نے وہاں پر گزارا۔ اب اس سے مراد یا تو قبر کی زندگی ہے کہ وہ تھوڑا سا وقت ان کو محسوس ہوا، یا اس سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہ یہ وہ دنیا کی زندگی تھی جس کے لیے مرے جاتے تھے، جھوٹ، فریب، ظلم، دغا بازی، ہر چیز جو ہے وہ ناجائز کیے رکھی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو دنیا کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوگا اچھا تھوڑا سا ہی وقت ہمارا دنیا میں گزرا تھا، یعنی ان کو یہ احساس دلوایا جائے گا، یا ہمیں جو زندہ لوگ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے دن وہ لوگ اٹھیں گے تو ان کی یہ حالت ہوگی کہ دنیا ان کو اتنی بے مایا سی محسوس ہوگی، کم مایا سی محسوس ہوگی کہ اچھا وہ اتنی لمبی زندگی کے باوجود بھی وہ یہی سمجھیں گے کہ دنیا میں ہم کچھ وقت کے لیے رہے۔ تو یہاں پر دونوں مطلب مراد ہو سکتے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي أَحْسَنُ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ جو اگر بات کہتے ہیں تو پھر اچھی بات کہیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ بے شک شیطان ان کے دلوں میں، ان کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آپ اس آیت کریمہ سے اندازہ کیجئے
کہ کتنا شدید رد عمل تھا کفار و مشرکین کی طرف سے، الزام، تہمتیں، کیا کچھ تھا، لیکن مسلمانوں کو تعلیم یہ دی گئی کہ اچھے طریقے سے آپ بات کیجئے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اگلا بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر اسی کو اس طرح کا جواب دے دیا جائے گا تو اس کے دل میں کبھی بھی آپ کے لیے کوئی نرمی نہیں پیدا ہوگی، کبھی وہ سوچے گا نہیں، کیونکہ جیسا اس نے کیا ویسا آپ نے اس کے ساتھ کر دیا۔ لیکن اگر آپ احسن طریقے سے بات کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو جواب دیتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے دل میں رغبت پیدا ہو جائے، اسلام کی طرف نرمی پیدا ہو جائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں اور جدائی پیدا ہو جائے اور فساد پڑ جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومن اگر اچھی بات کریں گے، اچھے سلیقے سے طریقے سے بولیں گے، تو ممکن ہے کہ شیطان کا جو یہ حملہ ہے یہ کارگر نہ رہے، اور جو اس کے مقابل جو کافر ہے، جو مشرک ہے، غیر مسلم ہے، وہ اس کا دل پسیج جائے، نرم ہو جائے، وہ متاثر ہو جائے مسلمان کی گفتگو سے، کلام سے، طریقے سے، تو وہ اسلام کو قبول کر لے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تمہیں۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا داود زبورا، اور ہم نے عطا کیا داود کو زبور۔ زبور حمد اور ایک نظم کا انداز، نغمے ہیں اس میں، مزامیر جن کو ہم کہتے ہیں۔ حضرت داود علیہ السلام کو یہ کتاب دی گئی۔ یہاں پر جو بات ایک سمجھ آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ جب مباحثہ اور مکالمہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ جو دو گروپ ہوتے ہیں یا دو افراد ہوتے ہیں مختلف الخیال، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ان کا امام ہے، ان کا جو مقتدا ہے، ان کا جو راہبر ہے، رہنما ہے، وہ اسی کی فضیلت کو اور اسی کو ترجیح دیں اور اسی کی خوبیوں کو بیان کریں، اور اپنے لیڈر کو یا اپنے سربراہ کو یا اپنے مقتدا کو یا اپنی پسندیدہ شخصیت کو دوسرے پر غالب کر کے دکھائیں کہ دیکھیں جسے ہم چاہتے ہیں یا جس کی ہم پیروی کرتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ ہے، اور جو تمہارا ہے وہ بالکل ہی اس درجے کا اور اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ہمارا لیڈر ہے یا ہمارا رہنما یا مقتدا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں بھی جو امتی تھے ان کا یہی رویہ تھا۔ قرآن پاک نے اس بات کو بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی کہ کلیم اللہ نے کلام کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو قرآن جیسا معجزہ آپ کو عطا فرمایا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں، اس دنیا میں آپ کو بھیجا۔ یہ وہ جو درجہ ہے، جو مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ اس انداز سے کبھی میری تعریف نہ کرو کہ کسی دوسرے پیغمبر کی جو شان ہے، جو فضیلت ہے، وہ کم ہو جائے۔ احادیث میں اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس وقت کی جو امتیں تھیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے قوم یہود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسیح تھے، ان کا ایسا رویہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر واضح کر دیا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ دیجئے، پکارو ان کو کہ جن کے بارے میں تم اللہ کے سوا تم خیال کرتے تھے کہ بھئی یہ معبود ہیں۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ، یہ تو کسی نقصان کو دور کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے تم سے، ولا تحویلا، اور نہ بدلنے کا، یعنی یہ اتنے بے بس ہیں جن کو تم نے اپنے معبود بنا لیا تھا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ،
یہ وہ ہیں جنہیں تم پکارتے ہو کہ یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اور یہ وہ ہیں اور یہ وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک پہنچنے کا۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور رب سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، اور بے شک تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ کبھی بھی پھرنے والا نہیں ہے، یعنی اس محذورا یعنی اس سے ڈرا جائے، حذر سے ہے۔ اب یہاں پر ایک تو بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ چونکہ ملائکہ کو وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی ایک لحاظ سے خدا کے جو اختیارات تھے ان میں ان کو شامل کرتے تھے، اور یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا، یہ بتا دیا کہ بھئی وہ اللہ کے بندے ہیں ملائکہ، وہ تو خود اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو قوم یہود نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہ ان کو بتا دیا کہ بھئی یہ انبیاء علیہ السلام یہ خود اللہ تعالیٰ کے قرب کو چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا، یعنی اس بات کو سمجھ کر قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ توحید فقط اس کے لیے ہے اور عبادت صرف اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کو پڑھنے سے انسان کے جو عقائد ہیں، انسان کے جو اعمال ہیں وہ بھی نکھرتے چلے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی نہیں ہم اسے قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کر دیں گے یا اسے ہم سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ نشانیاں جو ہیں آیات ہم بھیجتے رہیں، مگر ہوا یہ کہ پہلے انہیں جھٹلاتے رہے لوگ، اور پھر ہم نے جو سمود ہے قوم سمود ان کو ہم نے اونٹنی مبصرہ بنا کر، ایک نشان بنا کر، نشانی بنا کر ہم نے اس کو بھیجا، فظالموا بها، اور پھر اس قوم نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم بھیجتے ہیں نشانیوں کو مگر اس لیے کہ تاکہ لوگ ڈریں، خوف کھائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے یہ کہا کہ تیرے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں ہم نے بنایا رؤیا کو، خواب کو جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر آزمائش لوگوں کے لیے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ ملعونہ درخت لعنت کیا ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ یعنی اب دیکھیے کہ یہاں پر رویت کا ذکر آ گیا اور شجرہ ملعونہ کا ذکر آ گیا کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنایا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو خوف دلاتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور نہیں اضافہ ہوتا مگر ان کے طغیانی میں، ان کی سرکشی جو ہے وہ پھر بھی بڑھتی ہے، بجائے اس کے کہ ان باتوں پر ایمان لائیں، ان باتوں کو مانیں، ان باتوں کو ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دنیا والوں کے لیے یہ چیزیں آزمائش بن گئی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی واقعہ معراج کا جو میں نے آغاز میں ذکر کیا، اس آیت میں آیت نمبر 60 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رویت ہے جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے یہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور اسی طرح جو شجرہ ملعونہ ہے یہ بھی اللہ نے اس کو آزمائش بنایا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات بیان کر دے اس کو انسان کو چاہیے کہ وہ من و عن اس کو تسلیم کرے، اس کو قبول کرے اور اس پر ایمان لائے۔ یہاں پر 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم اگلی دفعہ 7 اور 8 رکوع اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم نے کہا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔